فرمائے۔ سارے علوم حاصل کرنے کے بعد غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھتے بغداد میں آ کر، میں ولی اللہ سے ملنا چاہتا ہوں اور ان سے بیعت کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اللہ کا دیدار کر سکوں، میں اللہ کو پا سکوں۔ وعیدان گرامی، شیخ طریق کی تلاش میں نکلے غریب نواز۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کے اندر ایک اللہ کے ولی اللہ حضرت عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر اقدس سے بیٹھ کے درس دے رہے تھے اپنے شاگردوں کو۔ جیسے مسجد میں داخل ہوئے غریب نواز اعتکاف کی نیت کے ساتھ، جیسے نظر پڑی شیخ پر، دل میں خیال آ گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے تھے ولی اللہ کو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے۔ حقیقت میں یہ ولی اللہ ہے جن کے چہرے میں اللہ کے جلوے ہیں، جن کے چہرے میں اللہ کا نور ہے، جن کو دیکھنے سے مجھے اللہ یاد آ گیا۔ قریب آئے تو پیر و مرشد ارشاد فرماتے، بیٹے کیسے آنا ہوا؟ آپ عرض کرتے ہیں سیدی آپ کی بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ کا مرید بننے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ فرماتے مرید بن کے کیا کرو گے؟ آپ وہی ارشاد فرمائے سے اکابرین فرمائے، میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کچھ فیوض و برکات لے کر اللہ کی مخلوق اور بندگان خدا میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اپنے قول میں سچا پائے، مرید بنائے اور خلافت سے بھی نواز دیے، اور ارشاد فرمائے بیٹے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، روزے رہو اور 24 گھنٹے کا مراقبہ کرو۔ اس کے بعد آنے کے لیے فرمایا آئے تو غریب نواز سے حضرت عثمان ہرونی فرماتے ہیں بیٹے آسمان کی طرف دیکھو، تو غریب نواز دیکھتے رہ گئے۔ پوچھے کیا دیکھ رہے؟ لوح محفوظ نظر آ رہا ہے جس میں تقدیر لکھی ہوئی ہے، جس میں کلام الہی لکھا ہوا ہے۔ غریب نواز کے پیر و مرشد فرماتے بیٹے نیچے دیکھو، دیکھتے رہ گئے۔ پوچھے کیا نظر آ رہا ہے؟ زمین کا کنارہ یعنی تحت الثری نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد فرماتے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو اور ساری رات مجاہدہ کرو، پھر آؤ۔ آنے کے بعد غریب نواز کے پیر و مرشد فرماتے بیٹے یہاں دیکھو، 2 انگلیوں کے بیچ میں دیکھنے کا حکم فرماتے ہیں، تو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہ گئے۔ پوچھے بیٹے کیا نظر آ رہا؟ 18,000 عوالم نظر آ رہی، جتنی خدا کی خلقت ہے ساری اس کے اندر نظر آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک معمولی چیپ کے اندر سب کچھ آ سکتا ہے، یہ مادیت ہے۔ روحانیت کا معاملہ تو کروڑوں درجے آگے رہتا ہے جو انسان کی عقل اور فہم میں نہیں آ سکتا۔ یہ روحانیت کا معاملہ تھا۔ غریب نواز سارے چیزیں اپنے پیر و مرشد کو جن کو اللہ نے اختیارات دے کے پیدا فرمائے ان کے اندر دیکھ لیے۔ اس کے بعد فرماتے بیٹے اب دیکھو، بس دیکھتے رہ گئے اور چہرے سے نور ٹپک رہا غریب نواز کے۔ پوچھے بیٹے کیا دیکھ رہے ہیں؟ بولے رب کے جلوے دیکھ رہا ہوں اور اللہ کے عرش کے نیچے میں اپنے آپ کو پا رہا ہوں۔ غریب نواز کے پیر و مرشد فرماتے بیٹے کامیاب ہو گئے، جس مقصد کے لیے آج اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا، جاؤ مخلوق کی خدمت کرو۔ لیکن غریب نواز سید ہے، حسنی اور حسینی سادات ہے، عالم جلیل ہے، حافظ قرآن ہے اور محدث ہے، مفسر ہے، فقیہ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود آپ فرماتے پیر و مرشد سے حضور مت چھوڑیے، آپ کی تربیت میں رہنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے دل و دماغ میں شیطان نے خیال ڈال دیا عالم بن گئے تو تربیت کی ضرورت نہیں ہے، آپ صوفی بن گئے تو تربیت کی ضرورت نہیں ہے، آپ فلاسفر بن گئے یا پروفیسر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، تربیت کی ضرورت نہیں، 4 اردو کتاب پڑھ لیے تربیت کی ضرورت نہیں، 4 یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیے تو تربیت کی ضرورت نہیں۔ لیکن عزیزو ایسا نہیں ہے، جن کو اللہ اپنے مقصد کے لیے پیدا فرماتے وہ کہہ رہے غریب نواز حضور غلامی میں رکھیے، 20 سال اپنے پیر و مرشد کی غلامی میں رہے، تربیت میں رہے۔ حضور اپنے پیر کے کھڑاوے اور لباس سر پہ اٹھا کے جہاں جہاں پیر جاتے وہاں وہاں یہ مرید صادق حضرت معین الدین حسن سنجری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جا رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آ گیا، مورخین لکھتے خود غریب نواز فرماتے ہیں میں پیر و مرشد کا حج بیت اللہ کے لیے گیا، میزاب رحمت کے پیر و مرشد حج کی تکمیل کے بعد کھڑا کر دیے اور اللہ کے دربار میں کو پیش کر دیے، عرض کرنے لگے الہ العالمین معین الدین کو تیار کر کے لایا ہوں، تیری مخلوق کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ غیب سے آواز آئی عثمان ہرونی ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا، یہ ہمارا محبوب ہے اور ہمارا محب ہے۔ اس کے بعد عزیزان گرامی غریب نواز فرماتے ہیں مدینہ لے گئے اور آقا کے مواج شریف میں کھڑا کر کے کہے صلاۃ و سلام پیش کیجئے۔ پیر و مرشد کے ساتھ مرید صادق کا حج اور پیر و مرشد کے ساتھ زیارت نبوی، قربان جانے غریب نواز کی زندگی اقدس پر، ان کی وساعتوں پر عزیزان گرامی صلاۃ و سلام اس کی آقا کے دربار میں، تو اندر سے آواز آ رہی ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ عزیزان گرامی غریب نواز خوش ہو گئے، مشائخ کا خطب بنا دیے حضور غلام کو اپنے بیٹے کو۔ اس کے بعد غریب نواز روایتوں میں ہے 3 سال تک مدینے میں رہے اور مدینے میں حدیث کا درس دیتے رہے، یعنی ولی اللہ جاہل نہیں ہوتے۔ غریب نواز محدث تھے، مفسر تھے، فقیہ تھے، میں ابھی عرض کیا
غریب نواز کوئی جاہل ولی کا نام نہیں ہے، اور جاہل ولی نہیں بنتا، تعلیم یافتہ ولی بنتا ہے، کیونکہ اللہ کی صفاتوں کا علم ہونا، اللہ کے قانون کا علم ہونا، اللہ کی قدرت کا علم ہونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کا علم ہونا، اور اللہ کے بارے میں تفکر ہونا، اور وہ عارف باللہ بن گیا، تب جا کے ولی بنتا ہے۔ اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے یا تو تربیت ہونا پڑتا ہے۔ عزیزان گرامی، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال مدینے کے محدث رہے۔ آقا خواب میں ارشاد فرمائے، معین الدین ہم تم کو ہند عطا کرتے ہیں۔ اس وقت ہند کفرستان کی بستی تھی۔ آقا فرمائے وہاں جاؤ اور اپنے ولایت اور اپنے علم کی شمع وہاں جلاؤ۔ تو غریب نواز عرض کیا، رسول اللہ مجھے ہند کے راستے نہیں معلوم ہے۔ آقا خواب میں راستے بتا رہے ہیں۔ جو راستے آقا متعین فرمائے، غریب نواز اسے راستے سے ہوتے ہوئے لاہور آئے۔ لاہور میں داتا علی حجویری سرکار کے پاس چلا فرمائے اور وہاں 40 دن رہے۔ ان سے فیوز و برکات لے کے وہاں 2 شعر لکھ کے آئے۔ کیا شعر لکھ کے آئے؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصانہ پیر کامل کامل آرا رہنما، لکھ کے غریب نواز دہلی تشریف لائے۔ دہلی سے اجمیر آ رہے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مورخین لکھتے ہیں دہلی سے اجمیر تک 400 راجپوت خاندانوں کو اسلام سے مشرف کر دیا غریب نواز۔ غریب نواز کو اللہ کے نبی علیہ السلام عطائے رسول بنا کر، ہند الولی بنا کر، سلطان اولیاء بنا کر، قطب المشائخ بنا کر غریب نواز کو ہندوستان عطا فرمائے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر علم کی شمع فروزاں کرے اور یہاں کفر کے دلدل کو نورانیت اسلام میں تبدیل فرما دیے۔ 90 لاکھ لوگوں کو اسلام سے مشرف فرما دیے۔ غریب نواز کا یہ کارنامہ ہے۔ انشاءاللہ